اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی تھی اور کہا تھا کہ میری گرا زبان کی کھول دیں، میرا سینہ چاک کر دے اور میرے علم میں اضافہ اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ڈی جی صاحب ڈاکٹر ایاز گوندل، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر خلیل صاحب، ڈاکٹر جمشید صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، میاں طارق صاحب، ڈاکٹر طاہر منظور صاحب، ڈاکٹر جمشید صاحب، ڈاکٹر ید اللہ صاحب، مفتی نوری صاحب اور ڈاکٹر ادریس صاحب، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے، کیونکہ میں آج ہوسٹ ہوں تو چیف گیسٹ نہیں ہوں، کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں اور میں آپ کا میزبان ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے اس سیمینار میں شرکت کی۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جو ہم نے آپ کو یہ تھوڑا بہت بتایا ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا کر اس کو ایک صرف عبادت کے طور پہ کام کریں گے، کیونکہ قرآن میں جس طرح ذکر ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا، ڈاکٹر شاہد صاحب نے بتایا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ اور اب میں اس پہ تو زیادہ نہیں آؤں گا کہ ہم نے کیا کیا، لیکن میں یونیسیف کا شکر گزار ہوں، WHO کا شکر گزار ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ پورا ہفتہ منایا۔ اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جب میں منسٹر ہو کر وزٹ پہ نکلا مختلف ورٹیکل پروگرام میں، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اتنا کام کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور خاص طور پہ جب میں IMRC گیا ڈاکٹر خلیل کے پاس، تو میں تو بالکل جیسے چکرا جاتے ہیں کہ اتنا کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن مقدر میں ڈاکٹروں کے اور میڈیا پہ صرف ڈاکو کا لفظ یوز سنا جاتا ہے، یا لکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یا ان کی کمیونٹی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ میرے لیے بڑی باعث شرم تھی کل، اسی لیے میں نے پھر ایک میٹنگ کی ہے، اور میں نے پورے اس میں جو اپنا ٹینیور ہے اس کو اگلا اگر جتنا دن مجھے ملتے ہیں اس میں ایک ہی میرا مقصد ہوگا کہ میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ لوگوں کو بتاؤں کہ اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ جو شاید جن ہی کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے۔ اور میں واحد وزیر ہوں مفتی صاحب جو یہ کہتا ہوں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کام بتائیں۔ میں پیسہ کے بلیو نہیں کرتا، اگر نیتیں ٹھیک ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوں گی، یقین کریں پیسے کی، ٹیلنٹ کی، محنت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو لیڈرشپ کی ہے، کیونکہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ کہنا نہیں چاہیے کہ وزیر تعلیم عموماً ان کو لگایا گیا جو خود تعلیم کے مطلب ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، اور صحت کا وزیر اس کو لگایا گیا جس کی اپنی صحت خراب ہوتی تھی، اور یا ہم سے پہلے ان ڈاکٹرز کو لگایا گیا جو درباری ڈاکٹر تھے اور ان کا خدا نہیں تھا بلکہ دنیاوی خدا تھے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے لائے، اور میں جب گھر سے چلا ہوں تو یہ سوچ کے چلا ہوں کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی، اور میں روز صبح یہ دعا کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جتنا کام کر رہا ہوں اس کو عبادت کے طور پر قبول فرما لینا۔ مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی، یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی۔ جس دن میں نے پہلے دن منسٹری سنبھالی تو سب سے پہلا کام جو میں نے کیا، یہ آپ کی بات درست ہے، دو محکمے جو تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، ایک آپ کا میڈیا اور ایک دوسرا علماء اکرام۔ تو سب سے پہلے میں نے آ کے میٹنگ مفتی حنیف جالندری صاحب سے کی، اس کے بعد میں جامعہ اشرفیہ گیا، حالانکہ کوئی میں اوقاف اور اس کا منسٹر نہیں تھا، لیکن میں نے جا کے مولانا فضل کریم اشرفی صاحب سے ملاقات کی۔ پھر میں مفتی راغب نعیمی کے پاس گیا، پھر میں اس کے بعد مولانا احمد لدھیانوی سے ملا، میں پھر پیر نقیب الرحمان سے ملا، میں پھر قاضی عبدالرشید جو پنجاب وفاقی کونسل اس کے علماء مدارس کے صدر ہیں ان سے ملا، اور میں بڑے بڑے علماء کرام سے ملا، اور ان سے میں نے ایک ہی بات کی کہ دو پلیز کام کریں ہمارے ساتھ مل کے۔ ایک تو یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے یہاں کیمپ لگائیں گے، آپ کے بچوں کا جو مدارس میں بچے ہیں
ان کا ہیپاٹائٹس بی سی شوگر ایڈز اور جتنی بھی بیماریاں ہیں نہ صرف ان کے ٹیسٹ کریں گے، ان کی ویکسینیشن کریں گے، ان کا علاج کریں گے. لیکن میں نے کہا میری آپ سے گزارش ہے، میں یہ کام 3 مہینے پہلے شروع کر چکا ہوں کہ میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں میں سیاست کے بجائے، وہ لوگوں کے اور جھگڑوں کے بجائے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں آج تک میری عمر جتنی بھی ہوئی ہے، میں جس مسجد میں گیا ہوں شاید زندگی میں نے 2 یا 3 علماء کرام کے خطاب سنے ہیں. جو ہمیں وضو کرنا نہیں آتا وہ کبھی کوئی عالم دین اپنے جمعے کے خطبے میں نہیں بتاتا. ناراض ہوئے گا مفتی صاحب؟ کبھی آپ یہ نہیں بتائیں گے ہمیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. کیونکہ کسی نے پوچھا کہ ایک دن جو حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت جنید بغدادی گئے جب ملنے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے. انہوں کے مریدوں نے کہا یہ پاگل ہیں، آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے ملنا ہے. خیر وہ جب گئے تو وہ بہلول دانا ایک فقیر آدمی تھے، سائڈ پہ بیٹھے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. وہ ان کو پاگل بھی کہا جاتا تھا، لیکن وہ دنیا میں اگر کوئی ذہین ترین انسان ہے وہ عالم دین تھا جو جنتوں کو بیچا کرتا تھا، اس لیول کے آدمی تھے. تو جب حضرت جنید بغدادی ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی. تو انہوں نے کہا تم وہی بغدادی ہو جو بڑی تبلیغ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی بغدادی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم جنید بغدادی کے کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہیں بسم اللہ پڑھ لے. یہ تمام علماء کرام بتائیں گے، ناراض نہیں ہونا مفتی صاحب میری بات، تمام بتائیں گے جی بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، تھوڑا روک روک کے کھانا ہے، 1/3 حصہ ہوا کے لیے چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد شکرانہ ادا کرنا ہے. لیکن جنید بغدادی کو حضرت بہلول نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جنید بغدادی تم تبلیغ کرتے ہو، تمہیں تو کھانے کے آداب نہیں آتے. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے ان کے علماء، ان کے جو ساتھ ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو منع کیا تھا یہ پاگل ہے. پھر حضرت جنید بغدادی سے انہوں نے دوسرا سوال کیا گفتگو کے آداب کیا ہے، تیسرا سوال کیا سونے کے آداب کیا ہیں. میں اب لمبی بحث میں نہیں جاتا کہ گفتگو اور سونے کے آداب کیا تھے، لیکن آج تک کسی علماء سر جی ناراض نہیں ہونا آج مفتی صاحب میری گفتگو سے، آپ نے تو بڑی آسانی سے ہمیں رگڑ دیا سب کو. آج کسی علماء کرام نے یہ والا نہیں بتایا کہ جو بڑا خوبصورت جواب حضرت بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی کو کیا آپ کو کھانے کے تو آداب ہی نہیں آتے، پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کھانا جو ہے حرام کا ہے یا حلال کا ہے. اگر یہ کھانا حرام کا ہے تو آپ اس پہ پوری صورت آیت یاسین بھی پڑھ لیں، آپ قرآن پاک کی ساری آیتیں بھی پڑھ لیں، یہ حرام کا کھانا نہیں کنورٹ ہو سکتا حلال میں. اور حرام اور حلال کی تشخیص یہ ہے کہ یہ نسل در نسل سفر کرتا ہے. یہ نہ سوچیں آج آپ پانی پی رہے ہیں H2O ہے، آپ چینی کھا رہے ہیں شوگر کاربوہائیڈریٹ ہے، آپ تیل لے رہے ہیں فیٹ ہے. یہ ایک یاد رکھیے گا کہ یہ نسل در نسل سفر کرتا ہے. اور آپ کی ایک ریسرچ ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں کہ ایک حرام کا کھانا کھلا گیا کہ حلال کا کھانا کھلایا گیا، تو پتہ چلا کہ جو لوگ حرام کا کھانا کھلاتے تھے، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ایسے کام سے، کہ جو لوگ حرام کا کھانا کھلاتے تھے اپنی اولاد کو، ان کی جینز کے اندر ایسی چینجز آئیں کہ جو نسل در نسل آپ کو حساب دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ حرام آج کھا لیں اور بڑے خوش ہو جائے کہ یار آج ہم نے بڑا اچھا جو ہے رجا ہوا کھانا کھایا ہے. اس کا حساب آپ کی نسلوں کو دینا پڑتا ہے. دنیا میں 3 طرح کے کھانے ہیں، ایک وہ کھانا ہے جو حرام کا ہے، ایک حلال کا ہے، ایک اور بڑا خوبصورت کھانا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے عقل مند ترین قوم کون سی ہے؟ بتائیں آپ کو ایک بندہ مجھے بتائے کہ دنیا میں عقل مند ترین قوم کون سی ہے. مسلمان نہ کہہ دیجئے گا، مسلمان اس لیے اچھے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں دعائیں لگ گئی ہیں، باقی اور ہمارے اندر کو خاص بات نہیں ہے. سب سے عقل مند دنیا کی اگر قوم ہے یہودی قوم ہے. اور کیوں ہے؟ سوال یہ ابھرتا ہے کہ یہودی قوم کیوں یہودی قوم عقل مند ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کا کھانا جو تھا من و سلوہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آیا کرتا تھا. آپ تصور کریں، میں جو جینس کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا من و سلوہ کھانا کھایا تھا ان کی آج بھی نسلیں دنیا کی عقل مند ترین اور طاقتور ترین قومیں ہیں. تو یہ ہے حرام اور حلال. اور بہرحال میں باتیں بہت ساری کرنا چاہتا تھا، ڈی ٹریک ہو گیا ہوں، اور میں اپنا فیملی فزیشین کا بھی شکر کرتا ہوں. ہاں پھر ایک اور بات، میڈیا کا رول. میڈیا کا رول یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب ہم کام کرتے ہیں اس کو پروجیکٹ کم کیا جاتا ہے. کیونکہ میڈیا کا رول یہ ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے خبر نہیں ہے، اور انسان کتے کو کاٹ لیتا ہے تو بہت بڑی خبر بن جاتی ہے.
ہمارے ساتھ ظلم تو یہی ہوا ہے نا کہ میں وہ کبھی کبھی شعر پڑھتا ہوں کہ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگردہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. کہ ہمیں اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ قیامت کے روز میں نے اپنا حساب دینا ہے. کل مجھ سے جب ایک سوال کیا گیا یہی تھا پی سی میں کہ کرپشن کی ویکسینیشن بتائیں، تو میں نے بڑا پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ کرپشن کی ویکسینیشن یہ ہے کہ آپ آخرت کو روزانہ صبح شام یاد کرنا شروع کر دیں. یقین کریں اگر آپ صبح شام اللہ کو اور اپنی آخرت کو یاد کریں گے کہ یہ عارضی دنیا ہے تو بہت ساری برائیوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے. بہرحال یہ جو ویکسینیشن آپ کر رہے ہیں میرا محکمہ کر رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کا محکمہ باقی صوبوں کی نسبت بہت زیادہ آگے نکلا ہوا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ 2030 تک ہم اس کو اور اچھا ٹارگٹ اچیو کریں گے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو قائم و دائم رکھے. اور میں آج ایک پیغام دے رہا ہوں کیونکہ یہ شاید اس ہفتے کا آخری میرا خطاب ہے کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. ہنستے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پھول ہیں تھوڑے خار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پاکستان زندہ باد.